Muhammad Sharif, from Watertown, New York. I grew up with a single mom. My dad wasn't around. Wasn't really any religion in my house growing up. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہاں بلانے کا شکریہ۔ میرا نام محمد شریف ہے اور میرا تعلق نیو یارک سے ہے۔ مجھے میری والدہ نے ہی پالا ہے کیونکہ میرے ڈیڈ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ میری والدہ کسی مذہب کو نہیں مانتی تھیں اور اسی وجہ سے میرے بچپن سے ہی ہمارے گھر میں کبھی مذہب کے ٹاپک پر گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ اور جب میں اسکول جانے لگا تو میرا پہلا اسکول ہی ایک کیتھولک اسکول تھا، جہاں پر اسکول کی نصابی تعلیمات سے زیادہ چرچ کی تعلیمات سکھانے پر زور دیا جاتا تھا، اور مجھے ان باتوں کا اندازہ اسکول جانے سے پہلے بالکل نہیں تھا، اور میرے لیے یہ سب چیزیں بالکل نئی تھیں۔ اور اسکول کی جانب سے ہمیں چرچ لے جایا جاتا تھا اور بائبل کی تعلیمات پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا۔ وہاں چرچ میں ہمیں مخصوص پرساد دیا جاتا تھا، وہی مخصوص یسوع کے جسم سے بنے ہوئے بسکٹ اور اسی طرح کی چیزیں۔ میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور میں یہ سوچ کر ہی ڈر گیا کہ میں کسی انسان کا جسم کھا رہا ہوں یا اس کا خون پی رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اس اسکول میں اپنی ابتدائی تعلیم کے چند سال بڑی مشکل سے مکمل کیے، اور پھر میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ میں اس اسکول میں نہیں جاؤں گا، اور میری والدہ نے مجھے وہاں سے نکال کر ایک پبلک اسکول میں ڈال دیا، اور اس طرح میری اس کیتھولک اسکول سے جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح زندگی چلتی رہی اور میں 11-12 سال کا ہو گیا تو ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے چرچ آنے کی دعوت دی، اور وہ میرے بہت اچھے دوست تھے اور ہم اکٹھے ہی کھیلتے تھے، وہ گھر کے قریب ہی رہتے تھے، اس لیے کھیل کود میں ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اور ان کے ساتھ جب میں چرچ گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ چرچ میرے اسکول والے پرانے چرچ سے تھوڑا مختلف تھا۔ یہاں پر یسوع کے بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کے سامنے موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ تو میرے دوست نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ہم کیتھولک عیسائی نہیں بلکہ نارمل عیسائیت کو فالو کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ میں سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد سے میں کبھی چرچ نہیں گیا، اور میں نے اپنی ساری زندگی اپنے اصولوں سے گزاری ہے، اور میں نے کبھی کسی مذہبی اصول کو فالو نہیں کیا۔ بہرحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تھا۔ میری دعاؤں میں اکثر خدا ہوتا تھا، اور میں جب کبھی کسی مشکل میں ہوتا تو خدا سے مدد مانگتا، مگر میرا خدا کے بارے میں کانسیپٹ ویسا نہیں تھا جیسا کہ چرچ نے بتایا تھا، بلکہ میرا خدا کے بارے میں اپنا ہی ایک تصور تھا۔ 15 سال کی عمر تک آتے آتے میں کافی برے لوگوں کی صحبت میں چلا گیا تھا، اور ہم سارا دن سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے اور اسی طرح کی بیکار حرکتوں میں دن ضائع کرتے۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، مگر پھر بھی میں کر رہا تھا۔ اور 16 سال کی عمر میں میرا دل کرتا تھا کہ میں جیل جاؤں، کسی بھی جرم کی سزا کے لیے جیل جاؤں، مگر اپنے دوستوں کو ثابت کروں کہ میں اصلی مرد ہوں، کیونکہ میرے دوست کہتے تھے کہ اصلی مرد وہی ہے جو جیل کی سزا کاٹے۔ بہرحال میرا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ ہم دونوں کی مائیں الگ الگ تھیں، جبکہ ہم دونوں کا باپ ایک ہی تھا، اور وہ بھی سڑکوں پر ایک ایسے ہی آوارہ گردی کرنے والے گینگ کا حصہ تھا۔ اور میری اس سے دوستی ہو گئی، اور میں نے اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری والدہ نے کیوں اور کیسے مجھے اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، مگر بہرحال میری والدہ نے مجھے روکا نہیں۔ میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہتا رہا، اور پھر اس کی خراب حرکتوں کی وجہ سے اسے ٹاؤن سے نکال دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی وہاں سے جانا پڑا، اور اسی طرح میری زندگی آگے بڑھتی رہی۔ میں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ میں اپنی زندگی خراب کر رہا تھا، اور میں نے بری صحبت چھوڑ دی، اور کالج کے بعد میں نے جاب شروع کر دی۔ اور یہاں کام پر میری دوستی ایک لڑکے سے ہوئی جو کہ مسلمان تھا۔ وہ لوئیزیانا سے آ کر یہاں جاب کر رہا تھا، اور ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اسے کرائے کا گھر خالی کرنا پڑا، اور کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو میں نے اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح ہمارے دن کا کافی حصہ اکٹھے گزرتا، اور میں اس سے اسلام کے بارے میں اکثر سوال کرتا رہتا۔ اور یہ سوال اس لیے نہیں تھے کہ مجھے مذہب اسلام سے کوئی دلچسپی تھی، بلکہ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ سب لوگ اسلام کو جو کچھ برا بھلا کہتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ رمضان آنے والا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ رمضان کیا ہے؟ اور جب اس نے مجھے تفصیل بتائی
تو میں نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو، اور مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، مگر پھر اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ یہ رمضان کیا ہے اور یہ رمضان کیوں ہے۔ مگر سچی بات کہوں تو مجھے اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوست میرے ساتھ 1 مہینہ رہا اور پھر وہ اپنے گھر کا انتظام کر کے وہاں چلا گیا، مگر اس کے یہاں میرے پاس رہنے سے میرے اندر فرق یہ پڑا کہ میں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی تھی اور یوٹیوب وغیرہ پر اسلام کے بارے میں ویڈیوز دیکھنی شروع کر دی تھی۔ اور پھر میرے سامنے ایک حیران کن چیز آئی۔ وہ ایک ویڈیو تھی فلسطین کے حالات کے بارے میں، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ لوگ مرتے وقت بھی اللہ اکبر پکار رہے تھے۔ یعنی میرا دماغ یہ سوچنے میں ہی فیل تھا کہ کیسے کسی انسان کا گاڈ کے بارے میں اتنا پختہ ایمان ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن میں بھی وہ خدا کو پکار رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شیخ عثمان اور محمد حجاب اور ایسی کئی دیگر اسلامک سکالرز کی ویڈیوز کو بھی دیکھتا رہتا تھا۔ پھر اسی طرح کئی دیگر اسلامک ویڈیوز دیکھ کر میرا ذہن صاف ہونے لگا اور آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی کہ ان کی باتیں واقعی سچ ہیں، اور عام معاشرتی حقیقت کے اعتبار سے بھی ان کی باتیں کافی زیادہ عقلی تھیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن کو پڑھ کر میرے اندر ایک تھوڑا بہت شک بھی تھا کہ اسلام کے سچا ہونے میں، تو وہ شک بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اور میں نے قرآن میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھیں جن کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نالج ہونا محال تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر بھی میں حیران تھا کہ اپنی 63 سال کی زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور میں حیران تھا کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ اگر آپ اپنی نارمل زندگی کو دیکھیں تو ہم لوگ اپنے ایک دن کو ایسا نہیں گزار سکتے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اور انہوں نے 63 سال کی زندگی ایسے گزاری تھی کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایسے کئی معجزے جن کو عام انسان کرنے سے قاصر ہے، اور وہ سارے سائنسی راز جن کے بارے میں آج 1400 سال بعد سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ سچ تھے۔ میں حیران تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے تھے۔ اگرچہ میرا مسلم دوست مجھے اکثر کہتا تھا کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اور میں دل سے اگرچہ قائل ہو چکا تھا کہ ہاں مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر میں عملی طور پر یہ قدم اٹھانے سے ہچکچا رہا تھا۔ پھر کئی سال بعد ایک لمحہ آیا جب میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میں اپنے علاقے کی قریبی مسجد گیا، مگر وہ بند تھی، اور وہاں پر ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یہ صرف جمعہ والے دن ہی کھلتی ہے، کیونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے یہاں ریگولر مسجد میں عبادات کرنے والے بھی نہیں تھے، اور میں جہاں جاب کرتا تھا وہ جگہ میرے گھر سے کافی دور تھی۔ اگر میں جمعے والے دن لنچ بریک میں یہاں آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے مسلمان دوست کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا موبائل بند آ رہا تھا۔ شاید اتنے سالوں میں اس نے بھی نمبر تبدیل کر لیا تھا۔ بہرحال میں نے اس کے ای میل ایڈریس پر میل بھیجی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ پھر میں نے اپنے طور پر بھی کوشش جاری رکھی، تو مجھے پتہ چلا کہ جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں بھی قریب ہی ایک مسجد تھی، جو کہ صرف 45 منٹ کی ڈرائیونگ فاصلے پر تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ امام ٹام کی مسجد ہے۔ میں تو صرف ایک قریبی مسجد کی تلاش میں تھا۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتے کا دن تھا، اور میں لنچ بریک میں 45 منٹ ڈرائیو کر کے وہاں پہنچا تو مسجد بالکل خالی تھی۔ میں جوتے اتار کر اندر گیا، مگر وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ پھر میں باہر آیا تو مجھے ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے بتایا میں ایک غیر مسلم ہوں اور اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ 20-25 منٹ بعد یہاں نماز ادا کی جائے گی، تم اس وقت آنا، تمہیں امام صاحب اور کئی لوگ یہاں ملیں گے۔ پھر میں دوبارہ وہاں گیا، اور وہاں پر کافی مسلمان بھائی موجود تھے، اور سب نے مجھے بہت ہی وارم ویلکم کیا، اور میرے لیے اسلام قبول کرنے پر وہ خوش تھے۔ میں تو خوش تھا ہی، مگر وہ سب بھی بہت خوش تھے، اور میں حیران تھا کہ میرے اسلام قبول کرنے سے انہیں کیا خوشی ملی۔ بہرحال میں وہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، مگر ان کا رویہ ایسا شاندار تھا کہ میں حیران تھا۔ پھر اسی دن میرے دوست کا ای میل کا جواب آیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں نے یہ کام اکیلے ہی کر لیا ہے۔ بہرحال میرا دوست کافی خوش تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مجھ سے ملنے بھی آیا۔ اور اب میں اپنی پہچان یہی بتاتا ہوں
کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے پہلے میرے لیے یہاں امریکہ میں اپنی شناخت بتانا بہت مشکل تھا، کیونکہ میں آدھا کالا اور آدھا گورا ہوں، اس لیے نہ ہی کالے مجھے اپنی کمیونٹی میں شامل کرتے تھے اور نہ ہی گورے۔ گورے یہی کہتے کہ تم گورے نہیں ہو، اور کالے مجھے کالا نہیں مانتے تھے۔ مگر اب الحمدللہ میرے مسلمان ہونے سے میری کمیونٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کالا ہوں یا گورا، اور بس میری کمیونٹی کے لیے یہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو یکدم اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر میں تمہیں قرآن دوں تو کیا تم پڑھو گی؟ اس طرح میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میں انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتا، بس صرف خدا کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر مانتا ہوں، تو تم کیا کہو گے؟ بھائی نے کہا کہ ہاں، یہ بات عقل کے قریب لگتی ہے۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ ان کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ہاں، البتہ میں اپنی بیوی سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا، اگرچہ وہ فی الحال اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر انشاءاللہ وہ بھی ایک دن مان جائے گی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں، میری وائف اور میرے بچے ہم سب مسلمان ہوں گے اور ایک مکمل مسلمان فیملی بن کر رہیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا، مجھے پوری امید ہے۔